صاحب ادھر رک جائیے گا. بڑی خاص بات ہے جب یہ کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے گستاخ تو نہیں نہ بنتے ہوں گے؟ کہتے نہیں بنتے, کہتے نہیں جی ہم نہیں بنتے. تو جب یاسین قادری یا مفتی فضل ہمدرد کہے کہ حضور کے بعد مولا علی افضل ہے تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کا گستاخ. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے تم؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا. یعنی یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا میں نے جب چینل کیا مجھے ٹیلی فون کرتا ہے, بڑے بڑے نام ہے, میں نام نہیں لے رہا ان کا, آؤ بھائی کرو مناظرہ, لیکن ہمارے اہل سنت کے طریق سے ہوگا. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سائڈ پہ کر کے, جیسے وہ مجھے کہتا تھا آپ قرآن نہ پڑھیں. اچھا قرآن نہیں پڑھیں, مناظرہ سن لے, وہ کہتا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ قرآن نہیں پڑھنا, آپ نے آیات نہیں پڑھیں گے, فلاں 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 فلاں, یہ نہیں کریں گے, بند کریں, قرآن نہیں پڑھیں گے. میرے علی شاہ صاحب کا جواب دو, اعلیٰ حضرت کا جواب دو, ملا علی قاری کا جواب دو, مجد الافسانی کا جواب دو. تو میں نے وہاں کہا تھا, میں نے کہا اللہ کے بندے میں قرآن پیش کر رہا ہوں تو قرآن کے مقابلے میں تو کہہ رہا ہے بابو, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ دونوں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک امیر کی سلیکشن کے اوپر تھوڑا سا آپس میں جھگڑ پڑے, آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں جو ہے بلند نہیں کرنی, کر لی تو یہ ہوگا. اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, کہ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتہ چلا اللہ نے تقوی کا بھی معیار بیان کر دیا, یعنی وہاں پر آپ آواز اونچی نہ کریں, ادب مصطفیٰ. اور اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں جس کو امام حاکم, آخری پر آپ اگلا سوال کریں, امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے یہ حدیث صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کے 3 خصائص مجھے بیان کیے, 3 فضائل, 3 مناقب, 3 صفات, ایٹریبیوٹس بیان کی. انہ سید المومنین, علی جو ہے نا ایمان والوں کا سردار ہے, و امام المتقین, متقین نہیں علی, متقین کا امام ہے, و قائد الغر المحجلین, اور نورانی چہرے والوں کا قائد, رہبر اور لیڈر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام الصحابہ علی بن ابی طالب؟ جی امام الصحابہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں نا مومنین صحابہ کو تو کہا ہی اللہ نے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مولا کا معنی نہیں بیان کر رہا, مولا کا معنی بھی آقا ہے, آقا, مالک, مددگار. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی دوست ہے. دوست کہتے ہیں, وہ آقا علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی نا, من کنتو, جیسے آپ نے جملہ کہا تھا کہ حضور نے تو اس کو ایبسلیوٹ نہیں بات کی, یعنی کہ ویسے کنڈیشن لگا دی ساتھ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے مولا ہیں, علی کو بھی اس طرح کا مولا ماننا ہوگا. اگر آقا علیہ السلام کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ غلام ہے یا دوست ہے, اب آقا علیہ السلام کو بندہ کہہ سکتا ہے میرے دوست ہیں, جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور کو ہم کہنے کے دوست ہیں, تو پھر ساتھ ہی پلٹ گیا نہیں محبت, فضل نکل جائے تو افضل نہیں. تو جب اس کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ چیک کر لیں, سب سے بڑا مجاہد دیکھنا ہو تو علی, عالم دیکھنا ہو تو علی, قاضی دیکھنا ہو تو علی, اب زاہد دیکھنا ہو تو علی, سخی دیکھنا ہو تو علی, اللہ کے دین کی خاطر تلوار چلانے والا علی, مین آف دی بدر علی, مین آف دی احد علی, خندق علی, خیبر علی, حنین علی. یعنی کسی بھی جہت سے, کسی بھی ڈائمینشن سے, کسی بھی زاویہ نگاہ سے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں, علی علیہ السلام جیسا کائنات میں آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اور اگلی بڑی خاص بات ہے, یہ جو کہتے ہیں جی فضیلت کی بات اور ہے, افضلیت کی بات کرو, افضل کی بات کرو, یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے. پوری میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے. پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک ایک بار بھی اللہ رب العزت نے لفظ افضل بولا ہی نہیں, گل ہی مک گئی. اللہ رب العزت نے انبیاء کی عظمتیں بیان کی, لیکن انبیاء کو بھی فضیلت کے ساتھ منسوب کیا. اپنی بات کی, جب اللہ نے اپنی عظمت بیان کی, اس کو واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ نے بھی اپنے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا. انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, انبیاء کے لیے بھی فضل. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کوئی 150 قرآن مجید کی آیات پڑھ سکتا ہوں صرف فضل پہ, کہ اللہ کبھی کہہ رہا ہے کسی کے پاس علم ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے, کہ کوئی جہاد کرتا ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے, کوئی کسی کی مدد کرتا ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے, کسی کے پاس رزق ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے, کوئی سخی ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے, کوئی زاہد, اللہ کہتا ہے فضل ہے, کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے, علم ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے, طاقت ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. یعنی پورے قرآن میں اللہ جس لفظ سے انبیاء کی عظمت بیان کرتا ہے, مولوی صاحب کو وہ تو معاذ اللہ ہلکا نظر آتا ہے, اور جو قرآن میں استعمال بھی نہیں ہوا, اللہ نے یوز ہی نہیں کیا, اس کو اپنے ذوق کی خاطر, اپنے مزاج کی خاطر وہ کہتے ہیں بھائی افضل ابوبکر صدیق ہے. فضل جو ہے نا, فضل کہتے ہیں فضل چھوڑو, فضائل کی بات نہ کرو, ہم مانتے ہیں سبحان اللہ فضائل مولا علی کے بڑے مانتے اس کی بات نہیں, بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے ہیں, اور نیچے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین, اور امام ذہبی جیسی کیا کہوں کہ جملہ کہوں, سخت شخصیت, اتنا سخت بندہ, اس نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے.
یعنی کہ امام محمد بن حنبل کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام. گل ہی مک گئی. امام محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب میں کلہم اجمعون، ایک کو بھی اسکپ نہیں کیا، سب سے زیادہ جس شخصیت کے فضائل ہیں، جس کو اللہ نے فضل دیا نا، فضل دیا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہی عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو اتنا فضل عطا کیا ہے، اتنے فضائل کی کثرت عطا کی ہے اللہ رب العزت نے، اگر جن و انس بھی لکھنا شروع کر دے ما احصو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہر جہت سے، تو جب ہر جہت سے دیکھنا ہے تو پھر آؤ میرے سامنے ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں. امام الباررات علی، قاتل الفاجرات علی، صاحب الرایات علی، خیر الباریات علی، مقیم الحجات علی، قسیم النار والجنات علی، باب المدینات علی، باب الحطات علی، دعابت الجنات علی، ممیت البدعات علی، امام الائمات علی، ابو الائمات علی، کاتب جواز اہل الجنات علی، سید فی الدنیا والآخرات علی، افضل اہل المدینات علی، امیر المومنین علی، سید المومنین علی، مولا المومنین علی، یسوب المومنین علی، امام المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، صالح المومنین علی، سید المسلمین علی، امام المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، مولا المسلمین علی، اول المسلمین علی، قاتل الناقصین علی، قاتل المارقین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، مبیر الشرک والمشرکین علی، قائد غر المحجلین علی، امام المتقین علی، امام المبین علی، ولی المتقین علی، سید الصادقین علی، مارج البحرین علی، فیکم الثقلین علی، عبادت الثقلین علی، ابو الحسنین علی، صاحب قبلتین علی، اسد اللہ علی، حجت اللہ علی، ولی اللہ علی، سیف اللہ علی، صفوت اللہ علی، حبیب اللہ علی، آیت اللہ علی، نور اللہ علی، عبد اللہ علی، حزب اللہ علی، کلیم اللہ علی، لہجت اللہ علی، رضی اللہ علی، سلام اللہ علی، صلوات اللہ علی، فضل اللہ علی، حبل اللہ علی، کرم اللہ علی، نعمت اللہ علی، رحمت اللہ علی، عین اللہ علی، ید اللہ علی، وجہ اللہ علی. اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ جس کے پاس فضائل ہو، اگر وہ بھی افضل نہیں بنتا تو مجھے پھر بتائیں کہ افضل ہوتا کیسا ہے. یہ چیلنج دے رہا ہوں میں. اچھا، یہ سب قرآن سے ایک ایک حدیث، کسی ایک، جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے تو میں نے چھوڑ دیے، پڑھوں گا اور پھر. اچھا حضرت، آپ نے یہ بتایا کہ جو موقف دیا کہ افضلیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں حضرت یہ بتا دیں کہ قرآن نے معیار کیا قائم کی، کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کلی فضیلت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، تو وہ ایک معیار وہ دکھاتے ہیں. وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ تقویٰ ہے. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ معزز ہوگا. تو لہٰذا حضرت ابوبکر قرآن مجید کی جو نص ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور خشیت رکھی، وہی وہ شخص ہے کہ جو متقی ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زیادہ متقی ہیں، تو لہٰذا وہ زیادہ افضل ہیں. آپ بتائیں کہ قرآن مجید نے معیار کیا قائم کیا افضلیت کا، جس پر آپ یہ سب جو فضائل، یہ تو فضائل ہی ہیں نا حضرت علی کے جو آپ نے بیان کیے. جی مفتی صاحب، یہ کسی کا متقی ہونا، صاحب تقوی ہونا، یہ بھی تو فضل ہی ہے. یعنی جو تقوی ہے کسی بندے کے پاس، یہ فضل نہیں؟ فضل ہے. تقوی بھی فضل ہے، علم بھی فضل ہے، جہاد بھی فضل ہے، یہ سارا فضل ہی ہے. تقوی بھی فضل ہے. اور بات بڑی خاص ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، جب وہ یہ کہیں گے، حضرت معذرت سے آپ سے روک رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب تو یاسین قادری کا یا آپ لوگوں کا فہم ہے، علماء کا ہے، ہم تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں. قرآن کہاں پیش کرتے؟ میں تو چیلنج بار بار کر رہا ہوں، آؤ سامنے کوئی، میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ایبسلیوٹلی چیلنج ہے، کوئی زید بکر جس کا جی چاہے. لیکن میرا یہ 14 شرائط کے اوپر پڑی ہوئی ہیں نیٹ کے اوپر، میں نے دی ہوئی ہیں. بات فقط قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے بس، بابے شابے نہیں. قرآن کی آیت پڑھیں گے، اس کے نیچے 1000 بھی کوئی حدیث پڑھ لے، اس کو اجازت ہے. اچھا، آپ اقوال علماء سے استدلال نہیں؟ نہ، فقط قرآن کے نیچے اس کی تائید میں لے آئیں. قرآن کے تضاد میں نہیں چلے گا کسی کا. دیکھیں، میں بزرگوں کا میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، حیا کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کے کسی قول کو حجت نہیں مانتا. تقوی کی بات سن لیں ذرا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو مدار افضلیت بیان ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ڈیمانڈز ہیں، ریکوائرمنٹ ہے افضل ہونے کی. بلکہ میں حدیث کی طرف بھی آؤں گا. تو ایک حکم ہوتا ہے قرآن کا بالعموم، عمومی حکم، جی، پوری امت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں قرآن کہتا ہے کہ جو علم ہے یہ افضلیت کا مدار ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو تو پتہ چلا وہ افضل بن جائے گا. تقویٰ جو آپ نے کہا، وہ جو حکم ہے، یہ جو آیت مجیدہ سورہ حجرات کی آپ نے پڑھی ہے،
یہ عمومی حکم ہے کیونکہ اس کے شروع میں یا ایھا الناس، ہاں جی وہی نا، یہ عمومی حکم ہے نا. اب دیکھا جائے گا کہ کیا مفتی صاحب میں کیا کروں، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آقا کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں گستاخی ہوگی. میں پھر حلف دے رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر میرے دل میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی ہو، بلکہ وہ لعنتی ہے، جہنم کا کتا ہے جو یہ سوچ کے بات کرے کہ میں فلاں کی گستاخی کر رہا ہوں، فلاں کی بے ادبی کر رہا ہوں. نہیں آپ بتائیں، میں صرف حقائق بات کر رہا ہوں حوالہ جات کے ساتھ. یہ ہے کہ ہم حوالہ لوگوں کو آپ بتائیں اگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی آیت مجیدہ نمبر 2 ہے اس کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور نہ ٹو بی فرینک، اس طرح میرے مصطفیٰ کو بلایا کرو، پکارا کرو جیسے اب آپ ایک دوسرے کو ٹو بی فرینک بلاتے ہو. اگر اس طرح کر لیا تو تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. اب اس میں جو ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، یعنی متفق علیہ حدیث ہے یہ، کہ ہر بندے کو پتا ہے. اور اس کا شان نزول ہے، ناصر الدین البانی جیسی شخصیت جو ہے اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے، بلکہ اس حدیث کے اوپر کسی نے آج تک مخالف نے بھی یہ بات نہیں کہ حدیث ضعیف ہے. کہ یہ میں بس بات کا جواب دینے لگا ہوں، بس وہ سن لے ذرا. وہ جو دونوں حضرات ہیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک امیر کی سلیکشن کے اوپر تھوڑا سا آپس میں جھگڑ پڑے، آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں جو ہے بلند نہیں کرنی، کر لی تو یہ ہوگا. اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتہ چلا اللہ نے تقوی کا بھی معیار بیان کر دیا، یعنی وہاں پر آپ آواز اونچی نہ کریں، ادب مصطفیٰ. اور اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں جس کو امام حاکم، آخری پر آپ اگلا سوال کریں، امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے یہ حدیث صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کے 3 خصائص مجھے بیان کیے، 3 فضائل، 3 مناقب، 3 صفات، ایٹریبیوٹس بیان کی. انہ سید المومنین، علی جو ہے نا ایمان والوں کا سردار ہے، و امام المتقین، متقی نہیں علی، متقین کا امام ہے، و قائد الغر المحجلین، اور نورانی چہرے والوں کا قائد، رہبر اور لیڈر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام الصحابہ علی بن ابی طالب؟ جی امام الصحابہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں نا، مومنین صحابہ کو تو کہا ہی اللہ نے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مولا کا معنی نہیں بیان کر رہا، مولا کا معنی بھی آقا ہے، آقا، مالک، مددگار. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی دوست ہے. دوست کیسے؟ وہ آقا علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی نا، من کنتو، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور نے تو اس کو ایبسلیوٹ نہیں بات کی، یعنی کہ ویسے کنڈیشن لگا دی ساتھ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے مولا ہیں، علی کو بھی اس طرح کا مولا ماننا ہوگا. اگر آقا علیہ السلام کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ غلام ہے یا دوست ہے، اب آقا علیہ السلام کو بندہ کہہ سکتا ہے میرے دوست ہیں، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور کو ہم کہنے کہ دوست ہیں، تو پھر ساتھ ہی پلٹ گیا نہیں محبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کی جو عظمت ہے، یہ تو میں نے بات کرنی تھی مطلق آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی طرف تو میں گیا ہی نہیں، نہ میں نے یہ حدیث قدیر کی طرف گیا ہوں، نہ میں حدیث منزلت کی طرف گیا ہوں. یہ وہ علی علیہ السلام کی انفرادی عظمتیں ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر علی ہے، سب سے بڑھ کر کوئی ایک جہت ایسی نہیں مفتی صاحب، میں تو گالی مکا دیتی جو ان سے زیادہ ہو، کہ جو جس جہت میں کوئی علی سے بڑھ جائے. صحیح. تو یہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کس حوالے سے کہ علی سب سے زیادہ تقوی میں زیادہ ہے؟ میں نے آپ کو تقوی کسے کہتے ہیں؟ رک جانا. میں اور سادہ کرتا ہوں، حالات نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے. علی علیہ السلام کا سٹارٹ چیک کریں بگننگ سے لے کے آخر تک، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ایک بندے کا تقوی چیک کر لینا. اچھا، تو یہ جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ افضلیت کا نظریہ ہے، کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ مفتی صاحب اس کو آپ اہل سنت نہ پھر کہیں، بریلوی کہیں. جب آپ اہل سنت کہتے ہیں تو میری بات سنیں نا، جب آپ اہل سنت کہہ دیتے ہیں نا تو پہلے اس لفظ پہ آنا پڑے گا. اہل سنت کس کی سنت والے؟ یعنی اہل حدیث ہو گیا حدیث والے، اہل سنت کس کی سنت والے بھائی؟ رسول کی سنت، رسول کی سنت والے. تو جو رسول کی سنت کو فالو کرے گا وہی ہے نا اہل سنت. جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو فلاں شیعہ ہو گیا، جیسے آپ جملہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے کہ شاید یہ جو ہمارے دور میں جو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے شیعہ نے علی، یہ جو موجودہ ہیں جو فقہ کے طور پہ جس کو لیا جاتا ہے ایک مسلک کے طور پہ، وہ شیعہ نہیں، مولا علی علیہ السلام کی جماعت کا شیعہ، مولا کا شیعہ، مولا کی گروہ، مولا کا جو جماعت ہے نا وہ شیعہ. تو اسی طرح میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اہل سنت جو کہتے ہو تو پھر ان کے ہاں پرائرٹی تو پھر نبی کی سنت ہونی چاہیے نا.
تو مجھے بات بتائیں جتنے بھی ان کے عقائد اور نظریات ہیں وزن دینے کے سارے مجھے بتائیں کہ کہاں یہ حضور کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو سارے اپنے بزرگوں کی بات کو مانے. کسی نے اپنے بزرگ کو بریلوی کہہ کے سنیت کا نام بریلوی رکھ لیا, کسی نے اپنا ساتھ جوڑا مہروی کر لیا, کسی نے اس کو سہروردی کر دیا, کسی نے اس کو چشتی کر دیا, کسی نے اس کو قادری کر دیا, اور کسی نے اس کو اطاری کر دیا. اور ہر بندہ جو ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگ کی بات کو حجت مان رہا ہے. اب دیکھیں یہ جو مناظرہ ہوا ہے راولپنڈی میں, یہ جو اپنا امتیاز شاہ جی کے درمیان اور دوسرا وہ جلالی کا ایک تھا چیلا مختار رضوی, تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس پہ, وہ غور کیجیے گا جا کے. وہ دونوں حضرات جو مناظرہ کر, دونوں مناظر جو ہیں وہ بی بی پاک کا تو مقدمہ نہیں لڑ رہے, وہ جلالی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا ہوا ہے, اور امتیاز شاہ جی آگے سے پیر میرن شاہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی عبارت کو, وہ جو تصفیہ والی عبارت ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پڑھ کے اس کو بتا رہے ہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے, جب تک آپ بزرگوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ اہل سنت نہیں ہو سکتے. بزرگوں سے دامن چھڑوائیں گے تو پھر قرآن کو بھی آپ مان لیں گے, مصطفیٰ کو بھی مان لیں گے, اور اہل بیت کو بھی مان لیں گے, اصحاب کو بھی مان لیں گے. تو انہوں نے تو بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے, بس جو بزرگ کہتے وہ دلیل بن گئے, حجت. یہ کہتے نہیں مفتی صاحب, آپ کو نہیں کہتے آپ فلاں سے بڑے آ گئے ہیں, آپ مجدد الافسانی سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں, آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. ان کا معیار جو ہے پرکھنے کا انداز علم تو نہ ہوا. بزرگ بس جو بزرگوں کو مانے ٹھیک ہے, جو بزرگوں کو نہیں مانتا قرآن بھی پڑھ سنائے ان کو, کھول کھول کے بیان کریں. نہیں بزرگوں کو نہیں پتا تھا انہیں یاد کا, وہ یہ کہتے ہیں نا ان کی فہم ہمارے لیے. مجھے کہتا نہیں تھا مولوی کہ حکم لگا, اس لیے تو کہتا تھا. تو آپ نے حکم کیوں نہیں لگایا تھا؟ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. دیکھیں نا, میں کیوں کسی کو کہوں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی قرآن سے میں بھی فیض لے رہا ہوں, آپ بھی لے رہے ہیں, قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو قرآن سے عبارت الناس ہو, یا دلالت الناس ہو, یا اشارت الناس ہو, یا اقتداء الناس ہو, جب قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو میں کسی کو کافر کیوں کہوں؟ یہی میں نے آیت پڑھی تھی نا سورہ نساء کی آیت نمبر 95, فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. سورہ نساء کی آیت نمبر 95 پڑھی تھی. میں نے کہا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک افضل وہ ہے, فضل والا وہ ہے جو قتال کرتا ہے. کس سے افضل ہے مولا؟ کہتا ہے بیٹھے ہوں سے, درجہ اس کا بلند ہے بیٹھے ہوں سے. تو آگے پھر میں نے ایک جملہ کہا تو جسے انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ قرآن میں مدار افضلیت ہے مفتی صاحب. اچھا حضرت, آپ خود کو سنی کہتے ہیں, لیکن آپ اس معاملے کے اندر پوری جو سنیت, معذرت سے میں دوبارہ سنیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں. ویسے تو یہ فرقے کے ماننے والے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, تو یہ ایک جانب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سب وہ آپ کی سوچ کے اس نظریے کے خلاف ہیں جو آپ نے بتایا کہ قرآن و سنت سے میں نے استدلال کیا ہے, اور ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے. لیکن پھر بھی تو ایک خود پھر آپ اپنے آپ کو ان کا حصہ کیسے کہتے ہیں, سنی کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو شیعہ بھی کہتے ہیں. دیکھیے مفتی صاحب, میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں اہل سنت ہوں, حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے والا, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت کو, میں ان کو فالو کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں کہ میں حضور کی سنت کو فالو کرتا ہوں, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت کو فالو کرتا ہوں. اس لیے میں ہوں اہل سنت و جماعہ. ٹھیک ہو گیا, حضور کی جماعت کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ تو پرائرٹی دے رہے بزرگوں کو. میں کہتا ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتی صاحب, جب قرآن مجید فرقان حمید کوئی بات بیان کرے یار, احادیث جو بات بیان کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے نیچے اتر آؤں جس کا نمبر نیچے ہے. آپ پہلے کو چھوڑ کے جو اتھارٹی ہے, اتھارٹی کو چھوڑ کے آپ نیچے اس کی آگے برانچ کی طرف جا رہے ہیں, اس کو حجت اور دلیل مار رہے ہیں. بزرگوں کی بات تو بھائی بعد میں ہے, یہ نمبر آخری ہے, اور یہ نمبر بھی تب آتا ہے جب اوپر معاملہ کلیئر نہ ہو. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بیان کیا ہوا, امام احمد بن حنبل ہوں, یا امام مالک ہوں, یا امام شافعی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب نے یہ بیان کیا ہو کہ ہماری جو تحقیق ہے یا اسکول آف تھاٹ فقہ ہے, اگر قرآن سے ٹکرائے تو چھوڑو اسے, قرآن کی طرف آؤ. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے تم؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا. یعنی یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا میں نے جب چیلنج کیا, مجھے ٹیلی فون کرتا ہے کہ بڑے بڑے نام ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, ان کا آؤ بھائی کرو مناظرہ, لیکن ہماری اہل سنت کے طریق سے ہوگا. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سلائڈ پہ کر کے, جیسے وہ مجھے کہتا تھا آپ قرآن نہ پڑھیں. اچھا قرآن نہیں پڑھیں, مناظرہ سن لے, وہ کہتا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ قرآن نہیں پڑھنا, آپ نے اب آیات نہیں پڑھیں گے, فلاں 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 فلاں, یہ نہیں کریں گے, بند کریں, قرآن نہیں پڑھیں گے. میرے علی شاہ صاحب کا جواب دو, اعلیٰ حضرت کا جواب دو, ملا علی قاری کا جواب دو, مجدد الافسانی کا جواب دو. تو میں نے وہاں کہا تھا, میں نے کہا اللہ کے بندے, میں قرآن پیش کر رہا ہوں تو قرآن کے مقابلے میں تو کہہ رہا ہے بابو, یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی یہ میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں. اور ان کی جو معذرت کے ساتھ جو سنیت ہے مفتی صاحب, یہ سنیت نہیں تعصب ہے. پتہ کیا, میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ بعض از انبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو خطبے کے اندر بھی ہے نا, تو کہو یار کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو نہ مانے وہ دال ہے, وہ گمراہ, وہ جہنمی, وہ سنی نہیں, وہ فلاں وہ فلاں, اس پہ آگ لڑائی ہوتی ہے. ہم ایک اگلی بات ہے,
مفتی صاحب ادھر رک جائیے گا, بڑی خاص بات ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بے تحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے گستاخ تو نہیں نہ بنتے ہوں گے؟ کہتے نہیں بنتے, نہیں بنتے, کہتے نہیں جی ہم نہیں بنتے. تو جب یاسین قادری یا مفتی فضل ہمدرد کہے کہ حضور کے بعد مولا علی افضل ہے, تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کا گستاخ. یعنی یہ کیسی ڈویلٹی ہے, یہ کیسا دوہرا معیار ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو یہ اپنا مسئلہ فدق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا حق تھا, سچ تھا, تو ہم بی بی پاک کے گستاخ نہیں. اگر یاسین قادری کہے کہ نہیں بی بی پاک سچی تھی, تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کے گستاخ. میں کہتا ہوں یار یہ ڈویلٹی تو نہیں ہونی چاہیے, ایسا کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار ہے. یعنی جو اہل بیت کے لیے وہ حمیت کیوں نہیں ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا مفتی صاحب,